हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज वीडियो का आगाज़ करते हैं आपके कमेंट से। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो चुके हैं। उनमें से कुछ जो हैं उनके मैं जवाब आपको देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह लाइव सेशन भी शुरू कर दिया, फेसबुक पे तो कर दिया हुआ है, और यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह आया करेंगे। बाकी जगहों पे भी जहाँ जो क्वेश्चन रह गए वो वहाँ पे हो जाया करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जी बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप नंबर का कहा हुआ है, बल्कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत सारे दोस्त नंबर जो अक्सर वो मांगते रहते हैं। मैं बहुत जल्द इसके लिए अलग से एक व्हाट्सएप बना दूंगा। फिलहाल जो मेरे पास व्हाट्सएप है ये समझ लें कि ज़ाती है, ये पर्सनली है। तो अगर वो सारा पब्लिक चंद एक बार मैंने किया भी है तो इतने ज़्यादा वो आ जाते हैं उस पर, मैसेज के जो दोस्तों के या घर वाले को कह ले वो छुप जाते हैं, थोड़े से उनको तलाश करना पड़ता है फिर। तो मैं अलग से बना दूंगा व्हाट्सएप, तो वहाँ पे आप कर सकेंगे। बाकी लाइव मैंने इसीलिए आना शुरू किया है कि लाइव आके कोई भी मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको दूंगा, नहीं होगी तो मैं आपको कहीं से पता करके दे दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तो मसला कोई नहीं है। दूसरा व्हाट्सएप का तो ये हो गया। बाकी आप अपना व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे छोड़ा है जिनका मेरी नज़र पड़ी है जिनके ऊपर, तो मैंने उनका जो व्हाट्सएप है उस पर मैंने रिप्लाई भी किया है, बात भी की है बहुत सारे लोगों से। बाकी टाइम का मसला फिर रहता है कि जॉब जो है बड़ी टफ है, सोना भी होता है, काम भी करना होता है, और भी कुछ काम होते हैं। तो भाई आप राब्ते में रहिए जनाब, राब्ते में रहिए, तो कभी ना कभी आपसे बात हो जाएगी। बाकी लाइव मैं फेसबुक पे आया था कुछ दिन पहले, कोशिश करूंगा मैं कि हर 2-3 दिन में लाइव आऊं, और अगर ज़्यादा आपकी दिलचस्पी हुई तो शायद मैं डेली का डेली लाइव आ जाया करूंगा वीडियोस के अलावा। उसमें यह है कि बातचीत आपस में हो जाती है, आपके जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हो जाता है उसका जवाब। तो जनाब ये तो हो गया व्हाट्सएप के बारे में। बाकी है कि एक ताहिर यूसुफ साहब हैं, उन्होंने एक कॉमेंट किया है, और ये कॉमेंट पहले भी आ चुका है, तो इसका भी जवाब देना चाहूँगा। काफ़ी कॉमेंट है, वो कॉमेंट है कि मैंने एक जगह गाड़ी खड़ी की थी, शायद वो टॉप गोल्फ का एरिया है, वहाँ पे शेख ज़ायद रोड के साथ है, अलबर्शा हाइट्स के पास, मरीना भी वहाँ पास ही पड़ता है, दुबई मरीना। तो गोल्फ कोर्स है, दुनिया का शायद सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है वो। तो वहाँ पे मैंने गाड़ी की जगह पार्क की हुई थी, तो ताहिर यूसुफ साहब ने कहा कि गाड़ी आपने प्रॉपर पार्क नहीं की, वो लाइन के ऊपर है शायद टायर। एक और जगह पे भी ये कॉमेंट इस तरह का आया था, मैं किसी चाय की दुकान या कॉफ़ी की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था वहाँ पे। और इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने ब्रेक ली थी, टॉलरेंस ब्रिज के नीचे मैंने गाड़ी खड़ी की थी, कच्चे पे, कच्चा था वो, साथ में नहर है वहाँ पे जो समंदर से रास्ता अंदर आता है, नहर दुबई वाटर कैनाल। तो उसके बारे में किसी भाई ने कहा था कि यहाँ आपको आ सकता है फाइन। पहले मैं उसी के बता देता हूँ। देखिए वहाँ पे गाड़ियाँ कुछ और भी खड़ी हुई थी, कुछ लोग जाके जॉब पे जाते हैं, कच्ची जगह वहाँ पे बनी हुई है पुल के नीचे, टॉलरेंस ब्रिज के नीचे। तो एक तो वहाँ पे पुलिस का आना जाना है नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात है वो ममनू है या नहीं, सीधी बात है, मुझे उसका पता नहीं था। वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ पे ममनू है, कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं है, पार्किंग तो वहाँ पे है ही नहीं। आगे वो ओपन बीच जो नई बनी हुई है उस तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पे कच्चा एरिया जाता है जितना भी है, नहर के पास समंदर आ जाता है। वहाँ पे कोई नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है, कोई पेड पार्किंग का बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। दूसरी बात है मैं गाड़ी के पास ही था, तो अगर पेड पार्किंग भी हो और अगर ममनू ऐसा कोई जगह भी है, मिसाल के तौर पर ममनू में चलो खड़ा ही नहीं करते हम, अगर पेड पार्किंग भी हो और आप गाड़ी के अंदर ऐसे भी बैठा हुआ तो आप सेफ हैं, कोई मसला नहीं। तो मैं तो गाड़ी के पास ही तक कहीं गया नहीं हूँ मैं। दूसरी बात, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मेरी मजबूरी थी। मजबूरी इस तरह से थी कि मुझे मैसेज आया था कि अगर आपने रेस्ट नहीं ली फौरी तौर पे तो आपका मीटर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो भी टाइम बहुत सारा था, उस टाइम 10 साढ़े 10 ही बजे थे, तो मेरा आधा दिन ज़ाया हो जाता। तो मजबूरी थी, वहाँ पे आसपास और की जगह ऐसी थी नहीं, बाकी जगह धूप थी, ऐसे की जगह सूरत हाल थी। तो मैं साय में रुकना चाह रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे रुका था, मजबूरी थी वो एक चीज़। दूसरा जो लाइन पे गाड़ी का टायर वाली बात है जो जनाब, वो ऐसा है कि मुझे पता है उस चीज़ का कि साथ में भाई ने, ताहिर यूसुफ साहब ने ये पूछा कि आपने पार्किंग का टेस्ट दिया था या नहीं। चले उसको तो छोड़े, मैं आपको बताता हूँ मैंने गाड़ी वहाँ पे खड़ी क्यों की थी। वो इस तरह से था कि मैं टॉप गोल्फ एरिया में था, वो भी गोल्फ के अंदर है, तो वहाँ भी पुलिस और ये इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है, वो सेफ जगह है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो लाइन पे खड़ी आपको से नजर आ रही है कि वहाँ मैं 1 मिनट के लिए रुका था, आगे पीछे देख के मैं पार्किंग थी, मैंने 1 मिनट के लिए वहाँ बात करनी थी, तो जल्दी जल्दी गाड़ी खड़ी की, जो बात करनी थी बात की, थोड़ा सा वहाँ से क्लिप एक मैंने बनाया, बना के मैं वहाँ से चलता बना। बाकी आपकी बात ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि लाइन के अंदर ही हो, लेकिन वहाँ पे आसपास गाड़ी थी नहीं कोई, वो सारी पार्किंग खाली पड़ी हुई थी। 1-2 गाड़ी थी वो दूर खड़ी थी, आप देख सकते हैं वापस जाके वहाँ पे, वो थंबनेल में फोटो भी मैंने बनाई हुई उसी की। तो हो सकता है वो लाइन के ऊपर, बल्कि शायद है लाइन के ऊपर, लेकिन इतने का कोई नहीं होता। अगर आप 1 मिनट के लिए रुके और गाड़ी के पास ही हैं तो वहाँ पे कैमरा सब देखा, सब वहाँ पे कुछ भी, कोई कैमरा शैमरा भी कुछ भी नहीं है। हेलो जी, एक बार फिर से आपका वेलकम है वीडियो में। ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन की सुबह का टाइम है, तकरीबन 3:30 बज रहे हैं, और मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ। इसके बारे में आपको बताऊंगा फिर कभी, बड़ी शानदार जगह ये वाली। तो कमेंट्स का मैं रिप्लाई करा था, तो एक SKK यूट्यूब चैनल है, उन्होंने पूछा है कि
جس جو کوئی بندہ نیا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، اسے لوکیشن کا بھی پتہ نہیں ہے زیادہ اسے، تو وہ کام کیسے کرے گا اور سیلری کیسے نکالے گا؟ سیلری پہ تو سب کے آتے ہی آتے ہیں بعد میں۔ اصل میں اس میں یہ ہے کہ ان کا سوال کافی لمبا تھا، میں نے اس میں سے نکال لیا ہے جو اپنا کیا لیں چھوٹا سا سوال ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہوں بھی آپ کو میں۔ 2-3 سوال ایسے آپ نے کر دیے۔ پہلا سوال تو یہ کہ اگر لوکیشن کا کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ تو سر لوکیشن کیسے ہے کہ میں کافی دفعہ دکھا چکا ہوں، یہ میرے سیدھے ہاتھ پہ یہ لگا ہوا ہے، ایک یہ ڈیوائس لگی ہوئی ہے، کریم کی ڈیوائس، موبائل فون ہی ہوتا ہے یہ، تو لمیٹڈ اس میں اپلیکیشن ہوتی ہیں، اس کے اندر انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے، تو نیویگیٹر اس میں ہوتا ہے، گوگل نیویگیٹر بھی ہے، اس کے علاوہ ایک ویز نام کا ہے وہ بھی ہے، تو اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اور وہ استعمال کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کسٹمر ایسے فلپینی ہے، کچھ لوگوں کا جو لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بات سیدھا سمجھ ہی نہیں آتی، تو جب نیویگیٹر پہ ان سے پوچھ کے ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں نا، تو ہمیں بے شک جگہ کا پتہ بھی ہو لیکن کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہی جگہ ہے، ایسا نہیں کہ وہ آپ کو جگہ کچھ اور بتا رہا ہے، کچھ جگہوں کے نام ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو آپ غلط جگہ پہ لے جائیں گے، اب وہ آپ کو پیسے دے گا نہیں، اس کے یہاں اختلاف بن جائے گا، مسئلہ بن جائے گا، تو نیویگیٹر یوز کرنا ہی چاہیے، تو نیویگیٹر ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، اس میں آپ لوکیشن ڈالیں جا کے، بلڈنگ کا نام، ریسٹورینٹ کا نام، جس جگہ پہ جانا ہے اس کا نام، جب اس پہ آپ ڈالیں گے تو باقی آپ کو پتہ ہی آگے وہ میپ لوکیشن کیسے یوز کی جاتی ہے، تو وہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا سیلری جب آپ کام کریں گے تو سیلری آئی جائے گی، شروع میں کم آئے گی، آہستہ آہستہ زیادہ آ جائے گی، جیسے جیسے آپ کو ایکسپیرینس ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ٹائم کہاں سے کسٹمر اٹھانا ہے، وہ کام کرنے سے ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ایسے پہلے یہ پتہ نہیں چل سکتا آپ کو، تو جب پریکٹیکل بندہ کام شروع کرتا ہے نا تو یہ اندر کی چیزیں، اندر کے راز ہوتے ہیں جو یہ پھر آپ کو کام کرتے کرتے ہی آپ کو ان چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے، انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب آپ یہاں پہ گاڑی کی یہاں پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں گے، کچھ دن کام کریں گے، کچھ ہفتے کچھ مہینے کام کریں گے، تو آپ کو خود بخود ان چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا جی، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ایک عربک عورت تھی جس کے ساتھ میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا، جو بڑی وہ اگریسو تھی اور بڑی وہ پاگل قسم کی کہہ لیں، تو وہ ویڈیو جو اس کے اوپر زیادہ تر پازیٹیو کامنٹ تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لمبی ویڈیو یہ اس طرح کے نیگیٹو کامنٹ ہوتے ہیں، تو ایک اپنے پنجابی بھائی ہیں چرن پریت سنگھ، انہوں نے اس کے اوپر کافی اچھے کامنٹس انہوں نے کیے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن فوری طور پہ نام میرا یہی سامنے آیا ہے، تو باقی لوگوں کے بھی میں وقتاً فوقتاً نام لیتا رہوں گا جو اس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایم ڈی جلال آفیشل، انہوں نے بڑے اچھے کامنٹس کیے ہیں بہت ساری ویڈیوز کے اوپر، یار آپ کا بھی شکریہ، چرن پریت سنگھ آپ کا بھی شکریہ بھائی، بہت بہت مہربانی، دھنواد، رب تمہیں چڑھدی کلا وچ رکھے۔ تو باقی یار کافی سارے ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے، اس سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو تو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا ہے، تو اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آئے گی، لیکن وہ ویڈیو 18+ ہوگی، یعنی کہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں نا جو وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکیں گے، میں اس میں لکھوں گا بھی، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے میں لکھوں گا ساتھ میں 18+، بلکہ ابھی تو 18+ نہیں، ابھی تو 12+ لکھنا چاہیے، کہ جو 18 والے تھے والے کام جو ہوتے تھے وہ تو 12 والے کر رہے ہیں سارے کے سارے، اس سے بھی کم والے شاید کر رہے ہیں، تو میں لکھوں گا اس کے اوپر، تو میری بات سن کے آپ کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ انسٹنٹ کس قسم کا ہوگا، کس طرح کی میں آپ کو اس میں بات بتانے کیا کس طرح کی آپ کو سٹوری اس میں سنانے والا ہوں، تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ 18 سال سے جو پلس ہیں وہی اس ویڈیو کو دیکھیں، دوسرے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سٹوری کس طرح کی ہونے والی ہے۔ تو جناب نیکسٹ کامنٹ جو تھا وہ سورج تھاپا صاحب ہیں انڈیا سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نیشنل ٹیکسی ویزا فیس لیتی ہے کہ نہیں، اور نیشنل ٹیکسی کے ویزے جو میں ساتھ میں اور بھی کر دوں، میں نے کافی سارے کامنٹس پڑھے ہیں اس بارے میں، کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں فیس بک پہ بھی یوٹیوب پہ بھی، کہ نیشنل ٹیکسی میں جو ویزے وغیرہ بند تھے، ہائرنگ انہوں نے بند کی ہوئی تھی، اس کے بارے میں لوگوں نے سوال پوچھا ہے، تو سورج تھاپا صاحب کا بھی اس میں جواب آ جائے گا اور باقی لوگوں کا بھی۔ یہ تمام کمپنیز جو ہیں وہ لیتی ہیں ویزا فیس، نیشنل ٹیکسی بھی لیتی ہے، کسی زمانے میں شاید نہیں ہوتی تھی فیس لیکن ابھی ہوتی ہے، اور فیس بالکل وہ لیتے ہیں، وہ میں اس کی ڈیٹیل بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، آپ میرے چینل پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ابھی یہاں بتاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، تو فیس لیتی ہیں، کتنی لیتی ہیں میرے چینل پہ جائیے، ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کچھ کمپنیز کم لیتی ہیں، کچھ زیادہ لیتی ہیں، ایک چیز۔ دوسرا نیشنل ٹیکسی کی ہائرنگ جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، تازہ صورتحال آج کی کیا ہے، تو میں اس کے حساب سے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔ 2 مہینے کے لیے ہائرنگ انہوں نے بند کی تھی، تو آلموسٹ پورے ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، میں ابھی آج اس کی انفارمیشن لے کے تو پھر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ جی آصف خان صاحب ہیں پاکستان سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا سر یہ دبئی کی جو ٹیکسی کمپنیز ہیں، ٹیکسی کا جو کام ہے اس میں ٹپ ملتی ہے؟ یہ کافی لوگوں نے پوچھا ہے پہلے بھی،
میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں لیکن میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. سر یہ دبئی میں ٹپ کا کلچر بہت کم ہے یہاں پہ. جس طرح یورپ امریکہ کینیڈا وغیرہ میں ہوتا ہے یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے. یہاں پہ ٹپ کا کلچر بہت کم ہے. ملتی ہے کبھی 5 درہم 15 درہم 20 درہم. یہاں تک مجھے ہائیسٹ جو ملی ہے ابھی تک ٹپ وہ 20 درہم کی تھی. سب سے زیادہ ٹپ ابھی تک جو مجھے ملی ہے وہ 20 درہم ہے, ایک ہی بار ملی ہے. باقی ایک بار 15 درہم ملے تھے شاید. اور کچھ دن پہلے 2 کسٹمر نے مجھے ایک ہی دن میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 5 درہم جو ٹپ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے. تو وہ تو ظاہر بات سیلری میں ملے گی. جو میں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتائی وہ کیش ہے, وہ کافی کی مد میں ملی ہے. میں اس وقت ویڈیو میں ذکر بھی کر چکا ہوں. وہ کافی میں نے پی بھی تھی, ان پیسوں کی کافی ہی پی تھی میں نے. تو ٹپ بہت کم ملتی ہے یہاں پہ. کلچر کام ہے. جیسے اب کینیڈا میں یا امریکہ میں ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا بل بنتا ہے تو 15% 10% جتنا بھی ہوتا ہے وہ آپ نے ٹپ دینی ہی ہوتی ہے. اگر آپ کا 10 درہم بل بنا ہے تو اس کے اوپر 15% آپ نے ایکسٹرا پیسے دینے ہیں. تو وہ یہاں دبئی میں سر وہ نہیں ہے چیزیں والی. یہاں پہ وہ بائی چانس ہی ہے. وہ زیادہ دیتے بھی یہاں یورپین دیتے ہیں ٹپ, یہاں دیتے ہیں فلپائنی. ان کے بارے میں سنا دیکھا بھی ہے مجھے. فلپائنی وہ 5-10 درہم کر کے کافی دفعہ دے چکے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ چلے نہیں کہہ سکتے اس کو. ہمارے دیسی لوگ بھی دیتے ہیں لیکن بہت کم دیتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک انڈین خاتون تھیں, گجرات سے ان کا تعلق تھا, بوری قبیلے سے. تو وہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ بوری ہیں تو ڈیفینیٹلی تاجر ہیں, بہت بڑے بوری ہوتے ہی بزنس مین زیادہ تر. اور وہ تھیں, انہوں نے مجھے غالباً جو جتنا بل بنا تھا اس کے اوپر شاید کوئی تھے 10-12 درہم. تو وہ انہوں نے دیے, دیے کہہ سکتے ہیں. جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ رکھیں, بہت شکریہ آپ کا, تو بڑے اچھے طریقے سے وہ. تو یہ ساری صاحب ہوا, دیسی بھی دیتے ہیں لیکن بہت کم. باقی کل ملا کے یہاں پہ ٹپ جو اتنی نہیں ملتی کہ آپ کہیں یہ بڑا فرق پڑ گیا ہے. وہ چائے کافی ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے. تو یہ ٹپ کے بارے میں جی. تو یہ کچھ کامنٹ تھے جن کے میں نے رپلائی کیا ہے اس ویڈیو کے اندر. اصل میں کامنٹ کا رپلائی اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو چلیں جو سوال ہوتے ہیں لوگوں کے وہ جن کے جواب دیے جا سکتے ہیں فوری طور پہ وہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے تو میں نے آج لائیو بھی آنا ہے, لائیو آج انشاءاللہ. ابھی میں نے بریک لی ہوئی ہے اور ٹائم ہو چکا ہے تقریباً 8 بج رہے ہیں. اگلے 15 منٹ میں نکل جاؤں گا. میں کم از کم 31 منٹ کی بریک میں لینی ہے کیونکہ آدھے گھنٹے سے کم کی بریک لیں تو پھر وہ دوبارہ ایک اور میسج آ جاتا ہے کہ آپ نے بریک کم لی ہے, آرام تھوڑا کم کیا ہے. تو کم از کم آدھے گھنٹے کا آرام ہونا چاہیے. تو آدھے گھنٹے میں نے تو ناشتہ ہے یہاں پہ کیا. دوسرا ناشتہ ایک میں پہلے صبح کر کے آیا ہوں, وہ بھی دوسرا ناشتہ میں نے کر لیا ہے. تقریباً اس کو تو 5-6.5 گھنٹے ہو چکے تھے. تو ابھی میں نے ایک اور کر لیا ناشتہ. باقی اس کے علاوہ لائیو آؤں گا میں آج فیس بک پہ. آستہ آستہ یہ یوٹیوب پہ بھی سلسلہ لے کر آئیں گے. تو فیس بک پہ آج ہو سکتا ہے دوسری بریک لوں گا میں تقریباً کچھ 11:30 بجے. تو 11:30 بجے پھر آدھے گھنٹے کی بریک لیں گے, وہ لاسٹ ہوگی آج کے دن کی. اس میں پھر ہو سکتا ہے میں لائیو آؤں گا, پوری کوشش کروں گا, بلکہ ڈیفینیٹلی آ جاؤں گا لائیو اس میں. تو باقی کچھ باتیں وہاں پہ ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.